يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ترجمہ: شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے۔ جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں مثلا فلمیں بنانے گانے بجانے والوں کو ان کے کام، کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔ یوں ہی ریاکاری، شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ اور سٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے۔ کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدے کا بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ترجمہ: نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں لوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ اور کافر اللہ عز و جل کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام و پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے، جو اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہے۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ خلیلاً، گہرا دوست۔ خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا، یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔
ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو. یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خلیل و حبیب، یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیل بھی ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے حبیب بھی ہیں. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا. خلیل اور حبیب کا فرق، بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا. نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے. نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو. نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب غفار عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے. نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین عز و جل نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ